بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کی تشریف آوری کا. اس وقت ہم کراچی شہر کے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں کڈنی ہل پر موجود ہیں. جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک بڑی مشہور زمانہ کراچی کی لوکیشن تھی جو کہ انفارچونیٹلی ماضی میں صحیح طریقے سے پرائیورٹائز نہیں ہو سکی. یہاں پر تجاوزات قائم ہوئے اور یہ اگنور ہوتی گئی. پچھلے 1-1.25 سال میں ایک بار پھر اس جگہ کی رونقوں کو بحال کرنے کا پروسیس سٹارٹ ہوا اور آج الحمدللہ آپ کو ایک مختلف کڈنی ہل نظر آتی ہے. میں شہریوں کے بینیفٹ کے لیے اس کی لوکیشن سمجھانا چاہوں گا. ہمارے ایک طرف شہید ملت روڈ ہے, دوسری طرف دوراجی سوسائٹی اور روہیل کھنڈ سوسائٹی ہے. ہل پارک کے پاس یہ کڈنی ہل موجود ہے جو کہ تقریباً یہ پارک 62 ایکڑ کے رقبے پر محیط ہے اور ماضی میں یہاں پر آنا دشوار ہوتا تھا, امپاسبل ہوتا تھا. سپریم کورٹ نے بھی اس معاملے کا نوٹس لیا اور اس کے بعد تجاوزات کو ختم کر کے اس کو ایک خوبصورت اربن فارسٹ میں کنورٹ کرنے کا پروسیس سٹارٹ ہوا. پچھلے سال ستمبر کے مہینے میں جب میں اس جگہ پہلی بار آیا تو یہاں پر گند تھی, غلاظت تھی, پلانٹیشن نہیں تھی, تجاوزات تھے. اور آج مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ اس کڈنی ہل کی اوریجنل شکل کو بحال کیا گیا ہے. اس کڈنی ہل پر تقریباً 1,10,000 پودے پلانٹ کیے گئے ہیں. 47 مختلف اقسام کے پودے پلانٹ کیے گئے ہیں اور پچھلے 1.25 سال سے بڑے بہترین انداز سے اس تمام نئی پلانٹیشن کو لک آفٹر کیا جا رہا ہے. اور آج آپ کو کڈنی ہل کے اندر ایک مختلف منظر نظر آتا ہے کہ نہ صرف یہاں پر سایہ دینے والے پودے ہیں, ہمارے ملک کے, ہمارے صوبے, ہمارے شہر کے انڈیجنس پودے ہیں, پھول دینے والے پودے ہیں, بلکہ پرندوں نے بھی اب اس جگہ کا رخ کرنا شروع کر دیا ہے اور مختلف اقسام کے پرندے یہاں پر آتے ہیں. آپ اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں پر آئیں گے تو آپ پرندوں کو بھی دیکھیں گے, آپ بٹر فلائز کو, تتلیوں کو دیکھیں گے جو کہ انفارچونیٹلی ماضی میں کراچی میں ناپید ہو گئی تھی. یہ تبدیلی کا سفر انوائرمنٹ کے حوالے سے کراچی شہر میں بڑے زور و شور کے ساتھ سٹارٹ ہوا اور جن لوگوں نے اس کام کو یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کیا, میں ان تمام لوگوں کو اپنا خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. بالخصوص اس وقت کے میونسپل کمشنر ڈاکٹر سیف کا, جنہوں نے بہت احسن انداز سے, بڑے خوبصورت انداز سے اس پروجیکٹ کو اون کیا, اس انیشیٹو کو اون کیا اور ان کی گائیڈنس میں, ان کی لیڈرشپ میں اس پروجیکٹ کو ایک سکسیس سٹوری میں کنورٹ کیا. ان کی مدد سندھ حکومت کے فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے کی, انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ نے کی, ضلعی انتظامیہ نے کی, KMC کے پارکس ڈپارٹمنٹ نے کی اور آج آپ یہ جو تمام بہتری دیکھ رہے ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے. اور یہ کمٹمنٹ ہے سندھ گورنمنٹ کی کہ جہاں جہاں ہمیں اوپن اربن سپیس مل رہی ہے جس کے اوپر ماضی میں لوگوں نے قبضے کیے ہوئے تھے, اس قبضے کو خالی کرا کے ہم انوائرمنٹ فرینڈلی انیشیٹوز کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ایک خوبصورت معاشرہ اپنے آنے والی نسلوں کو دے سکیں. جب سے KMC کے اندر تبدیلی آئی ہے, DMCs کے اندر تبدیلی آئی ہے, تو جو سندھ گورنمنٹ کا یہ انیشیٹو تھا, سندھ گورنمنٹ کا جو ویژن تھا, اس کو اور آسانی سے ہم امپلیمنٹ کر پا رہے ہیں. اور مجھے آپ کو بتاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ مستقبل میں اسی کڈنی ہل کے اندر جو ٹریلز ہیں اس کو اور مزید بہتر بنانے کا فیصلہ ہے. اس کے اندر ایک نیچرل ایویری بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور مزید پلانٹیشن
کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ یہ نیچرل لک شہر کے بیچ میں، بالکل کراچی کا سینٹر ہے یہ، اس کے اندر اگر ایک اربن فارسٹ کامیابی کے ساتھ استوار ہو جاتا ہے تو اس شہر کا جو کلائمیٹ ہے، شہر کا جو ویدر ہے، اس کو ہم بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ اور مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ ابھی پھر پلانٹیشن سیزن جب 15 فروری کو سٹارٹ ہو رہا ہے تو کراچی کی 18 بڑی شاہراہیں ہیں جس کو کے ایم سی پلانٹیشن کے طور پہ فوکس کر رہی ہے اور وہاں پر نئی پلانٹیشن کی جا رہی ہے تاکہ ان سڑکوں کو بھی مزید خوبصورت بنایا جا سکے اور اس کے ماحول کو بہتر بنایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کلفٹن کے ایریا میں بیچ کی طرف جو زمین ماضی میں ڈمپنگ سائٹ کے طور پر، کچرے کے طور پر استعمال کی جا رہی تھی، اس کو بھی ڈیولپ کرنے کا پروسیس سندھ حکومت نے سٹارٹ کیا ہے اور وہاں پر بھی پلانٹیشن سٹارٹ کی جا رہی ہے اور انشاءاللہ اگلے ہفتوں میں 7 سے 8 روز میں میں خود آپ کو وہاں لے کر چلوں گا اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے وہاں پر مختلف اقسام کی پلانٹیشن کی جا رہی ہے تاکہ وہاں کے انوائرمنٹ کو بھی ہم بہتر بنا سکیں اور ان درختوں کے ذریعے پرندے ایک بار پھر ہمارے شہر کا رخ کریں۔ آج صبح بھی ایک ہم نے وہاں پر سٹڈی کرائی اور وہ میں تصاویر ابھی سوشل میڈیا پر شیئر کروں گا کہ کتنے خوبصورت پرندوں کی اقسام ہمارے شہر میں آتی ہیں جن کو ذرا سی ہم اسٹریٹجی بنا کے ان کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو میری اس جگہ پر آمد کا بنیادی مقصد ساری دنیا کو یہ دکھانا تھا کہ ہمارے شہر میں ہماری حکومت ان اربن فارسٹ کے اوپر پرو ایکٹیو انداز سے کام کر رہی ہے تاکہ اپنے شہر کے بیچوں بیچ ہم پلانٹیشن کو فوکس کرتے ہوئے اپنے انوائرمنٹ کو بہتر بنا سکیں اور جہاں جہاں تجاوزات ہیں ان تجاوزات کو کلیئر کرا کے بھی انشاءاللہ چاہے ہماری پروونشل گورنمنٹ ہو، ہماری کے ایم سی ہو، ہماری ڈی ایم سیز ہو، اس جگہ کو کلیئر کر کے اچھے خوبصورت پودے پلانٹیشن کی جائے گی تاکہ ہم اپنی انوائرمنٹ کو، ماحول کو مزید بہتر بنا سکیں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ شہر، یہ صوبہ ایک سرسبز و شاداب ہرا بھرا معاشرہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ہم سب بنائیں گے۔ ذکر کیا تجاوزات کا، تو آج بڑے سنگین الزامات سندھ حکومت میں لگائے گئے۔ وزیر اعلیٰ کے اوپر اپوزیشن لیڈر نے الزام لگایا کہ بلاول بھٹو زرداری کے کہنے پر ان کے رشتہ داروں کے فارم ہاؤس گرائے گئے ہیں، تو کیا یہ جان بوجھ کے آپ کو ایک سیاسی انتقامی کارروائی کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، میں 2-4 چیزیں، مجھے بھی میڈیا کے ذریعے پتہ چلا کہ تجاوزات کے خلاف ضلع ملیر کے اندر کارروائی کی گئی ہے۔ تو تجاوزات کے خلاف اگر کارروائی ہوتی ہے یہ تو بڑی احسن چیز ہے، بڑی اچھی چیز ہے۔ یہ کارروائی لاہور میں، اسلام آباد میں، سیال کوٹ میں ہوتی ہے تو یہ پی ٹی آئی کے لوگ تعریف کرتے ہیں، وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ لیکن اگر کراچی شہر کے اندر پبلک کی پراپرٹی کو کلیئر کرانے کے لیے، سرکاری اراضی کو کلیئر کرانے کے لیے سندھ حکومت کارروائی کرتی ہے تو اس کے اوپر الزام تراشی کی جاتی ہے۔ مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کہ ماضی میں ہم سنتے تھے کہ کسی کے چھپرے کو گرا دیا گیا، کسی مزدور کے گھر کو گرا دیا گیا، کسی غریب آدمی کے گھر کو گرا دیا گیا۔ آپ کو تو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، تعریف کرنی چاہیے کہ امیر لوگوں کی پراپرٹیز کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ وہ امیر لوگ جو کہ اپنے آپ کو امیر تو کہتے ہیں، پاکستان سے، شہر سے محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن پبلک کی زمین کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کیسے کسی قبضہ گروپ، کیسے کسی چائنا کٹنگ کرنے والی کی تعریف کی جا سکتی ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، میں وہ پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، حلیم عادل شیخ صاحب نے الزامات تو لگا دیے سندھ حکومت کے اوپر۔ میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جو کارروائی کی گئی ہے کیا حلیم عادل شیخ صاحب کے خلاف کی گئی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں میرے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے۔ حلیم عادل شیخ صاحب کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ جن جن لوگوں نے سرکاری زمین کا غلط استعمال کیا تھا، جن جن لوگوں نے پولٹری کی زمین کو کمرشل پرپسز کے لیے، فارم ہاؤسز کے لیے استعمال کیا تھا، جن لوگوں نے اپنی لیز کو وائلیٹ کیا تھا، جن لوگوں کی لیز کا ٹرم ختم ہو گیا تھا، جن لوگوں کی لیز کو سندھ حکومت کالعدم قرار دے چکی ہے، جن لوگوں کی
یا جس زمین کے بارے میں سپریم کورٹ فیصلہ کر چکی ہے یہ اس زمین کو کلیئر کرنے کی کارروائی کی گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا احسن اقدام ہے. اور جہاں جہاں یہ چائنا کٹنگ کی گئی ہے, زمینوں پہ قبضے ہیں, میں سمجھتا ہوں زمینوں کے قبضے انشاءاللہ چھڑوا کے ایک سرسبز و شاداب معاشرہ قائم کیا جائے گا, پلانٹیشن کی جائے گی. اور جو زمین کا ایکچول پرپز ہے, کسی کی ذاتی میراث نہیں ہے, یہ جو اس کا پرپز ہے اس پرپز کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا. تو اس کام میں تو حلیم عادل شیخ صاحب کو اپوزیشن لیڈر کا کردار نہیں ادا کرنا چاہیے, ان کو ایک اچھے شہری کا کردار ادا کرتے ہوئے سندھ حکومت کا ہاتھ تھامنا چاہیے, ہماری مدد کرنی چاہیے اور آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ جی وہاں زمین قبضہ ہوئی ہوئی ہے, بے شک میرے رشتہ دار کی ہے, میرے ساتھی کی ہے, کارروائی کریں. آپ سے کچھ دیر پہلے حلیم عادل شیخ صاحب پریس کانفرنس کر کے وہاں پر پہنچے اور ابھی یہ تصویریں اور فوٹیجز آئی ہیں, ان کے لوگوں نے وہاں پر حملہ کیا ہے اور مشینوں سے لوگوں کو اتارا ہے اور جو پولیس کی وہاں پہ ان میں بھگدڑ مچ گئی, بھاگی پولیس. کیا کہیں گے؟ میں بڑا شکر گزار ہوں آپ نے سوال پوچھا کہ وہ لوگ جو کہ قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں, جو لوگ اپنے آپ کو سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے عہدے پر براجمان دیکھنا چاہتے تھے اور آج اپوزیشن لیڈر ہیں, وہ قانون شکنی کر رہے ہیں. وہ لوگ جو کہ پبلک کی زمین سیکیور کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں تاکہ پبلک کی زمین کو قبضہ گروپ سے آزاد کرایا جا سکے, انکروچمنٹ کو ریموو کیا جا سکے اور اس زمین کے اوپر پھر پبلک پرپز کے لیے اس کو استعمال کیا جائے, وہ تمام کارروائی کر سکیں, ان لوگوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں حلیم عادل شیخ صاحب. مجھے تو بڑا افسوس ہوا اس بات کو سن کے, میں کنڈیم کرنا چاہوں گا اس چیز کی, اس کی مذمت کرنا چاہوں گا اور میں آئی جی سندھ سے, ایڈیشنل آئی جی کراچی سے بات کروں گا کہ اگر یہ بات درست ہے تو ان لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی ہو, ان لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کٹنی چاہیے تاکہ ہم یہ مثال قائم کر سکیں کہ غریب کا گھر جب گرانے جاتے ہیں تو یہ لوگ نظر نہیں آتے, لیکن جب ان کی اپنی جائیدادوں جو انہوں نے چائنا کٹنگ کر کے قبضہ کر کے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں ان کے خلاف کارروائی ہو تو پریس کانفرنس بھی شروع ہو جاتی ہے, الزام تراشی بھی شروع ہو جاتی ہے اور پھر سرکاری معاملات میں دخل اندازی سٹارٹ ہوتی ہے. اگر کسی سرکاری کام میں یہ لوگ مداخلت کریں گے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان پینل کوڈ کی جو شکیں ہیں وہ عمل میں آئیں گی, ان کے خلاف پھر کارروائی کی جائے گی. آپ نے کہا کہ لاہور اور پنجاب میں کارروائی ہوگی, واقعی ہو گئی اور 26 جنوری کو روس میں ترمیم ہوئی ایسپی کی ہے کہ روس میں ان کابینہ نے 26 جنوری کو ترمیم کی اور 6 فروری کو یہ کارروائی شروع ہو گئی اور کارروائی جو شروع ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کے سیاسی مخالفین سے. آپ سیاسی مخالفین کی جگہ کسی اور جگہ کراچی میں کیا ہزاروں جگہ چائنا کٹنگ ہے, سندھ میں کیا ہزاروں جگہ, لیکن حلیم عادل کے رشتے داروں کے گھر سے ہی ہوئی ہے. ایک بات اس سے آپ کے اوپر سیاسی جو ہے لازمی الزام تراشی ہوگی, وہ پریس کانفرنس بھی کریں گے اور یہ مسئلہ سیاسی بن جائے گا, جبکہ آپ کی نیت ہو سکتا ہے صاحب. ایک بات دوسرے یہ بات دیکھ رہے ہیں آپ, اس کے اطراف میں بھی عمرہ کے بہت سارے بنگلے ناجائز بنے ہیں, کریں گے کارروائی؟ بڑا آپ نے اچھا سوال کیا. میں اس جگہ جہاں بیٹھا ہوں اس سے آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. کارروائی کی گئی ہے. یہ جگہ جو 62 ایکڑ آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے یہ 62 ایکڑ ماضی میں نہیں تھی, لوگوں کی پرائیویٹ پراپرٹی تھی, اس کی انکروچمنٹ کو ریموو کیا گیا. آپ ایک زمانے میں اس جگہ پر آ نہیں سکتے تھے, یہ ایکسیسیبل نہیں تھی, دیواریں لگی تھی, بند کی ہوئی تھی. تو یہی کے ایم سی, یہی سندھ حکومت نے کارروائی کی نا, اور کارروائی کر کے اس سرکاری جگہ کو کلیئر کرایا. اور آج الحمدللہ میں بھی یہاں بیٹھا ہوں, آپ بھی یہاں بیٹھے, غالباً آپ پہلی بار آئے ہیں, آپ اس پرانے شہر کے باسی ہیں, آپ اس جگہ پر نہیں آ پا رہے تھے, لیکن الحمدللہ سندھ گورنمنٹ کی کاوشوں سے آپ اس جگہ پر آ گئے. اب آ جائیں آپ, قبضہ گروپ لوگوں کے خلاف کارروائی. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ دوہرا معیار کہ لاہور میں کارروائی کی جائے تو وہ درست ہے, اسلام آباد میں کارروائی کی جائے تو زبردست ہے, سیالکوٹ میں کارروائی کی جائے تو اعلیٰ ہے, پاکستان زندہ باد ہے, عمران خان صاحب زندہ باد ہیں, لیکن کراچی میں کارروائی کی جائے تو وہ غلط ہے. غریب کے گھر کو گرا دو, کوئی سوال نہیں پوچھتا, امیر کے اوپر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے جس کا سیاسی اثر رسوخ ہے, اس کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے. اگر کسی شخص نے, چاہے وہ حلیم عادل شیخ صاحب خود ہوں, کیونکہ میں نے ان کے الیکشن فارمز کے ڈاکیومنٹ دیکھے, یہ ہزاروں ایکڑ زمین انہیں ڈکلیئر نہیں کی ہوئی ہے, تو یا تو وہ طے کر لیں, وہ کہہ دیں کہ یہ زمین میری ہے اور ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے, تو میں پھر الیکشن کمیشن کے بعد کہوں گا کہ انہوں نے مس ڈکلیریشن کی ہے, زمین ان کی نہیں ہے. یا تو وہ مانے یہ زمین ان کی ہے. ایک طرح وہ کہتے ہیں زمین میری نہیں ہے لیکن چیخیں ان کی نکل رہی ہیں,
میرے بھائی کارروائی کسی ایک فرد کے خلاف نہیں کی گئی ہے، ہزاروں ایکڑ زمین کے خلاف جہاں پر واٹر پارکس بنے ہوئے تھے جو پرائیویٹ پرپسز کے لیے استعمال ہو رہے تھے، فارم ہاؤسز بنے ہوئے تھے جو کہ پرائیویٹ پرپسز کے استعمال ہو رہے تھے، اور بہت سارے پرپسز ہیں جو میں میڈیا کے سامنے بات نہیں کر سکتا، بٹ بہت آپ کے جو جرنلسٹ ساتھی ہیں ان کو پتہ ہے کیا کیا پرپس کے لیے وہ فارم ہاؤس استعمال ہو رہے تھے۔ تو کارروائی تو ان تجاوزات کے خلاف کی جا رہی ہے، کسی فرد کے خلاف نہیں کی جا رہی، اور میں سمجھتا ہوں حلیم عادل شیخ صاحب نے اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی ہے۔ میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ پولٹری کی زمین سندھ حکومت 30 سالہ لیز کو کینسل کر چکی ہے، یہ اکراس دا بورڈ تمام اس طرح کی لیزز کو جو وائلیٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف کی جا رہی ہے۔ جن لوگوں کو زمین ایک پرپس کے لیے دی گئی اور وہ دوسرے پرپس کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ جرم ہے، یہ غلط ہے، اینڈ اٹ لیڈس ٹو فارفیچر، اس لیے کارروائی کی گئی ہے۔ جن لوگوں کے لیز کے ٹرم ختم ہو چکے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، اور جن لوگوں کے پاس کوئی قانونی دستاویزات نہیں ہے ان کے خلاف کی گئی ہے۔ میں حلیم عادل شیخ صاحب جو کہ قبضہ گروپس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آج پریس کانفرنس کی، انہوں نے کچھ کورٹ کے آرڈرز بھی دکھائے، تو مجھے کچھ صحافی دوستوں نے وہ آرڈرز بھیجے، تو میں آرڈر ابھی راستے میں آتے ہوئے پڑھ رہا تھا، وہ ان آرڈرز میں بھی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے لیز کو ایکسٹینڈ کرانے کی جب کوشش کی تو سندھ حکومت نے 2015 میں منع کر دیا، یعنی کہ وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ 2015 سے ان کی لیز ایکسپائر ہو گئی ہے، تو کس بیس پہ وہ کہتے ہیں ان کی زمین ہے یہ؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، سپریم کورٹ بھی اس حوالے سے انکروچمنٹ کے حوالے سے سندھ حکومت کو احکامات جاری کر چکی ہے، تو اگر کڈنی ہل کے مقام پر انکروچمنٹ کو ریموو کیا جا سکتا ہے تو ملیر میں، میمن گوٹ میں، گڈاب میں کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اگر محمود آباد کے ارد گرد تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو سکتا ہے تو پھر ملیر میں، گڈاب میں، میمن گوٹ میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ابھی ایم سی کے ایم سی بیٹھے ہیں، گجر نالے کے اطراف میں تجاوزات کے خلاف آپریشن ہونا ہے تو وہاں ہو سکتا ہے، لیکن ملیر میں نہیں ہو سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا 2 نہیں 1 پاکستان، اور 1 پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ اگر لاہور میں، سیال کوٹ میں، اسلام آباد میں، ڈسٹرکٹ سینٹرل میں، ڈسٹرکٹ ایسٹ میں، کراچی کے مختلف اور مقامات پر، سکھر میں، لاڑکانہ میں، حیدرآباد میں تجاوزات کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، تو پھر وہ لوگ جو کہ اربوں روپے کی سرکاری اراضی کے اوپر آج براجمان ہیں، اپنے پرسنل مفاد کے لیے، پرسنل فائدے کے لیے اس سرکاری زمین کو استعمال کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اور دوسرا سوال میں آپ سے اٹھانا چاہوں گا کہ جس طریقے سے چیخیں نکل رہی ہیں ان کی، یہ سوال کا جواب دے دیں، کیا ان کی بے نامی پراپرٹی تو نہیں ہے یہ؟ کیونکہ جب میں جس زمانے میں اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو میں لک آفٹر کر رہا تھا، تو اس طرح کی جب انکوائری ہوئی تھی حلیم عادل شیخ صاحب کے خلاف، تو یہ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ ہم قانون کے تابع ہیں، انہوں نے کبھی اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ سے کوآپریٹ نہیں کیا۔ اور جس طارق قریشی کا یہ ذکر کر رہے ہیں، اس طارق قریشی نے جامشوروں کے اندر بھی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، جامشوروں میں بھی سینکڑوں ایکڑ، جہاں پہ ابھی یہ کوئی پروجیکٹ بنانے کی کوشش کریں تاکہ لوگوں کو چائنا کٹنگ کر کے یہ الو بنا سکیں۔ جب اس کے خلاف اینٹی کرپشن نے کارروائی کی، یہ میں ریکارڈ پر کہہ رہا ہوں، جب اس کے خلاف اینٹی کرپشن نے کارروائی کی تو یہ لوگ اس وقت بھی عدالت چلے گئے، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس خود تو شواہد نہیں ہے اپنے دامن کو صاف دکھانے کے لیے، تو جاتے ہیں عدالت میں، غلط بیانی کرتے ہیں، غلط شواہد پیش کرتے ہیں، اور پھر اسٹے آرڈر کوئی نہ کوئی لے لیتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اکراس دا بورڈ کارروائی ہو رہی ہے، کسی فرد واحد کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی۔ اگر وہ فرد واحد سمجھتا ہے کہ اس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے تو پھر برملا کہے کہ اس کی بے نامی پراپرٹی ہے، چونکہ میں نے اس کے الیکشن کمیشن کے کاغذات دیکھے، یہ ہزاروں ایکڑ زمین اس نے ڈکلیئر نہیں کی ہوئی۔ امیر صاحب یہ بتائیں کہ اگر آپ اس طرح کی کارروائی کرتے ہیں تو حلیم عادل شیخ کہتا ہے کہ منی بدنام ہو جاتی ہے، کیا منی کا حلیم عادل شیخ سے کیا تعلق ہے؟ بدنامی کیسے ہوگی منی کی؟ منی بیگم کی شاید بات ہو رہی ہے نا، منی بیگم کی زمین کے حوالے سے بڑے عرصے سے بات ہوتی تھی کہ حلیم عادل شیخ صاحب نے منی بیگم کی بھی زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے۔ میرے پاس اس کی پرسنل انفارمیشن نہیں ہے، اس لیے میں اس حوالے سے بات نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن میں ایک بار پھر اس بات پر 2 ٹوک موقف دینا چاہوں گا کہ جہاں پر بھی کوئی شخص سرکاری اراضی پر قابض ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ آپ میرے سوال کا جواب دیں، ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟
جس نے سرکاری زمین پر قبضہ کیا ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. تو اگر ہونی چاہیے تو وہ کوئی بھی شخص ہو اس کے خلاف کارروائی ہوگی. یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اپوزیشن لیڈر ہے یا اپوزیشن لیڈر نہیں ہے, کوئی عام آدمی ہے یا کیا ہے. میں سمجھتا ہوں ایک پاکستان ہونا چاہیے اور ایکولی قانون کا اطلاق ہونا چاہیے. یہ لوگ پی ٹی آئی کی آڑ میں, ایمانداری کے آڑ میں اپنے آپ کو اس طرح نہیں بچا سکتے. اب ایک اور سوال, جواب. آپ نے انٹیگریشن کا ذکر کیا, میں نے بھی ایک انٹیگریشن کی رپورٹ پڑھی ہے. کراچی میں سب سے زیادہ زمینوں کا قبضہ ضلع ملیز میں. ضلع ملیز گڑھ ہے پیپلز پارٹی کا. آپ تھوڑا سا کچھ کانکریٹ چیز بتائیں گے کہ اس کے ضلع ملیز میں کتنی زمین پی پی کے لوگوں نے بھی قبضہ کی ہے اور کتنی پی ٹی آئی کے لوگوں نے قبضہ کی ہے, اور پی ٹی آئی کے خلاف جو کارروائی ہوئی ہے تو اب ایک پی پی کے فارم ہاؤس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. اچھا میں بتاؤں آپ کو, بالکل صحیح ہے. دیکھیں قبضہ گروپ کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہوتا. اس کی میں سنیں تو صحیح بھی, سنیں تو صحیح. حلیم عادل شیخ صاحب ایک زمانے میں نون لیگ کے تھے. میری بات تو سنیں نا, پھر قاف لیگ کے ہوئے. اچھا میں جہاں تھا وہیں ہوں اور وہیں رہوں گا انشاءاللہ. مجھ سے آپ بحث کرنا چاہیں, تھوڑا ٹاک شو نہیں ہے یہ, میں پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں بیٹھا. اب میری سن لیں بات. کارروائی اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے. میری بات اچھا چلیں چلیں کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. مجھے اندازہ ہے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, کوئی بات نہیں, آرام سے, کوئی بات نہیں. میں صرف گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حلیم عادل شیخ صاحب, نون لیگ, قاف لیگ, پی ٹی آئی, یہ وہ سیاسی پرندے ہیں جو اپنے مقاصد کو, اپنے اہداف کو سیکیور کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کا رخ کرتے ہیں. سیاسی جماعت غلط نہیں ہوتی, اس طرح کے اشخاص غلط ہوتے ہیں. اس طرح کا کوئی بندہ پیپلز پارٹی میں بھی ہونا, اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. میں کہہ رہا ہوں اکراس دا بورڈ. یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی سیاسی جماعت کا حصہ بن گیا تو اس کو قبضہ کرنے کی اجازت دے دی جائے گی. کسی بھی شخص کا قبضہ ہو, وہ سرکاری اراضی پر قابض ہو, اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, بھرپور طریقے سے ہونی چاہیے. اور میری سیاسی جماعت کا بھی کوئی شخص ہوگا تو کارروائی کی جائے گی. قومی اسمبلی سے سینٹ انتخابات کا بل منظور نہ کرانے کے بعد اب وہ آرڈیننس لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شو آف ہینڈ کا آرڈیننس کے ذریعے انتخاب ہو سینٹ کا. پی ٹی آئی ایک کنفیوژن کا نام ہے, ایک تضاد کا نام ہے. میں ایک بار نہیں کہا, کئی بار کہہ چکا ہوں. اور یہ میں اس لیے اس موو سے وہ تضاد ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہ لوگ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں ہم, سپریم کورٹ سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کہ شو آف ہینڈ سے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. جب سپریم کورٹ سے فوری طور پر فیصلہ نہیں ملا تو انہوں نے آئینی ترمیم موو کی. جب آئینی ترمیم کو موو کرا کے پاس نہیں کرا پائے تو اب آرڈیننس لا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے کیا آرڈیننس کے ذریعے آئین کو ترمیم کیا جا سکتا ہے؟ آرڈیننس کے ذریعے آپ کسی قانون کو امینڈ کر سکتے ہیں, آئین پاکستان کو امینڈ نہیں کر سکتے. اور یہ تضاد دیکھ لیں آپ ان کا کہ پہلے سپریم کورٹ پھر آئینی ترمیم. جب دونوں جگہوں پہ ان کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا, جب وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر پائے تو اب آرڈیننس لے کے آ رہے ہیں. کیونکہ ان کا مقصد یہی ہے, ان کو پتہ ہے کہ عوام تو چھوڑیں, ان کے اپنے ایم این ایز ایم پی ایز ان سے نالا ہیں. ان کو پتہ ہے کہ وہ ایم این ایز ایم پی ایز اپنے ضمیر کے مطابق پی ٹی آئی کے لوگوں کو ووٹ نہیں دیں گے, اور اس لیے پریشر کے طور پر اس طرح کی قانون سازی یہ کرنے کی کوشش کریں. یہ پیورلی سیاسی ایک ان کا گمک ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ کامیاب اس چیز میں نہیں ہو پائیں گے. یہ اگین ایک غیر آئینی چیز ہوگی, بیکاز آئین کو یہ کسی آرڈیننس کے ذریعے ترمیم نہیں کر سکتے. یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کے لیے یہ مشہور نہیں, وہ زمین پہ نہیں پورے اقتدار پر قبضہ کرنے ختم ہو رہی ہے. قبضہ گروپ قبضے کی بات کریں گے نا, بہتر یہ ہوتا عوام کے دلوں پر قبضہ کرتے. وہ عوام کے دلوں پر تو وہ قبضہ نہیں کر پائے. جو 2.5 سال میں انہوں نے ایسی کی تیسی کی ہے, انہوں نے عوام کو صرف نالاں کیے ہیں, عوام کو صرف ناراض کیا ہے, اور عوام سوال پوچھنے پر مجبور ہے کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ہو, کوئی پریشانی نہیں. لاہور میں, اسلام آباد میں, سیالکوٹ میں کوئی نہیں. غریب کے گھر کو گرا دیا جائے, لیکن حلیم عادل شیخ کے خلاف کارروائی ہو تو سراپا احتجاج. اگر عمران خان صاحب کا اپنا گھر بنی گالا پر غلط بناؤ تو وزیر اعظم کا عہدہ استعمال ہوتا ہے اور سی ڈی اے اس کو ریگولرائز کر دیتی ہے. تو میں تو یہ سوال پوچھنے پر مجبور ہوں کہ اعلان تھا 2 نہیں 1 پاکستان کا, اور کام آپ نے کیا 1 نہیں 2 پاکستان. 1 پاکستان
غریب کے لیے، اپوزیشن کے لیے، عام آدمی کے لیے، دوسرا پاکستان قبضہ مافیا کے لیے، چائنا کٹنگ کرنے والوں کے لیے، عمران خان کے ساتھیوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نیک ہدایت دے. بہت شکریہ.